بچے کی پیدائش میں وقفہ کرنے کا حکم. بچے کی پیدائش میں انجیکشن یا کسی اور ذریعے سے چند ماہ یا سال کا وقفہ کرنا شرعاً کیسا ہے جبکہ کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو؟ ریاض فیروزی. دیکھیں، بچے کی پیدائش میں ایسا اس طرح سے وقفہ کرنا کہ حمل کا امکان ہی ختم ہو جائے جڑ سے، جیسے کسی عورت نے رحم کا آپریشن کروا لیا یا شوہر نے نس بندی کرا لی، تو یہ تو کسی بھی جذبے سے ہوئی عمل حرام. ایسا آپریشن کروا لیا کہ اب عورت میں تولید کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی نا، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی اب، جیسے کہ بہت سی عورتیں کر رہی ہیں. تو یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. علماء کا متفقہ فتویٰ اس پر، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ میں، اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اپنے جسم میں ایسی کاٹ چھانٹ کریں کہ اس کی، یہ ایسے ہی جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں نا، لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیاں آپریشن کروا کے لڑکا بن رہی ہیں. تغییر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا. تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت نے اپنے اندر جوانی میں تولید کی صلاحیت ہی ختم کر دی. تو یہ صلاحیت ختم کرنا تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ گار ہوگی. اور ایک ہے کہ وقتی طور پر بچے کی پیدائش روکنا کہ جی فی الحال ہم بچہ نہیں چاہتے، تو یہ جائز ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے وقفہ کرواتا ہے یا عورت اپنے شوہر سے وقفہ کرواتی ہے، کہتی مجھے اولاد نہیں چاہیے، چاہے انجیکشن کے ذریعے ہو یا گولیوں کے ذریعے ہو، اور اس میں یہ جذبہ ہے کہ ہم کھلائیں گے کہاں، ہماری ارننگ کم ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے بھائی، اسکول کی فیسیں، جیسے کہ آج کل لوگ اسی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بیس پہ حمل روکنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس بچے کو بھی رزق دیں گے. تو قرآن نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا رزق میرے ذمہ ہے، میں کھلاؤں گا اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ بچے کی نیڈ صرف دودھ ہی تو نہیں ہے نا، بہت ساری ضرورتیں ہیں بچے کی. تو اصل میں بچپن میں ضرورت صرف دودھ کی ہوتی ہے، تو اللہ نے بہترین دودھ کا انتظام کیا. اب جو عقل پرست ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی علامت ہے کہ جو خدا دودھ پیدا کر سکتا ہے نا، وہ باقی خرچے بھی پورے کر سکتا ہے. تو اس بیس پہ نسل کو روکنا کہ غریب ہم ہیں کہاں سے کھلائیں گے، اس بیس پہ، اس نظریے کی بیس پہ نسل روکنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. صحابہ کرام بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے. قرآن نے اتنی غربت کہ ان کو ڈر تھا کھلائیں گے کہاں سے. آج تو لوگ کہتے ہیں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھریں گے، تو صحابہ کے لیے تو اس سے بڑا مسئلہ تھا، کھلانے کے لالے پڑے ہوئے تھے. ان کو قرآن نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اولاد کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا ان غریب صحابہ سے تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں زیادہ کثرت سے نسل دے. تو ایک طرف اتنی غربت تھی عرب میں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. تو یہ جو فیملی پلاننگ کی جو مہم چل رہی ہے نا، یہ بالکل 180 ڈگری کے زاویے پر ہے، اسلام اور فیملی پلاننگ کی جو تحریک ہے. تو اس نیت سے نسل روکنا کہ بچوں کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، اس نیت سے نسل روکنا حرام ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کو غضب آئے گا، تجھے میں نے پال پوس کے 6 فٹ کا بنا دیا، تجھے تو میں نے کیا ہے، تیرے باپ کو پیسے میں نے اس کی جیب میں ڈالے ہیں، تو سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ مخلوق کر رہی ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. دوسری چیز ہے تربیت کے خوف سے بچے روکنا کہ جی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی. تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے، اس لیے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، اور جن خاندانوں میں اولاد زیادہ ہوتی ہے، بڑا خاندان ہوتا ہے، ان کی تربیت زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. تربیت کا وہ مفہوم جو گورے کا ہے، اسلام اس مفہوم کو نہیں مانتا. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ان پر ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنے باپ کو بتاؤ، کہ میرے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائیوں کو بتاؤ، کہتے ہیں بھائی ہے ہی نہیں، ایک بھائی ہے وہ امریکہ گیا ہوا ہے. تو یار بھائی، آپ کی جب بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کو بھائی بھی کثرت سے دیں. آپ بھائی پیدا ہوئے ہیں تو ان کو آپ بہنیں دیں. تو ایک پوری ایک سسٹم وجود میں آتا ہے اس طریقے سے. ماں باپ کہتے ہیں کہ بس ایک کو ہم پالیں گے، وہ آپ اس کو کیسے، یعنی وہ آپ کو کیسے پالے گا آپ کے بڑھاپے میں؟ سب مل کے تو پال لیتے ہیں، ایک اکیلا تھوڑی پال سکتا ہے ماں باپ کو. تو پورا جو نیچرل ایک سسٹم صدیوں سے چلا آ رہا تھا، مغربی تہذیب نے اس پورے سسٹم کو برباد کر دیا. تو
تو بچے زیادہ ہوتے ہیں ان کی تربیت مشکل نہیں ہوتی, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. ماہر نفسیات ڈاکٹر جو لندن کے ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں ان کے حوالے دیے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچے زیادہ ہوتے ہیں یا ان کی پیدائش میں وقفہ کم ہوتا ہے تو ان کی مینٹل جو گروتھ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے, اور جب 2 بچوں کی پیدائش میں وقفہ زیادہ ہو جائے تو بچے کو اپنا قریب العمر بھائی یا بہن نہیں ملتا, وہ اپنے احساسات جذبات شیئر نہیں کر سکتا, تو پھر گلی محلوں کے بچوں میں کھیل کے خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو بچے کے لیے یہ ماہر نفسیات مسلمان نہیں, یو کے ڈاکٹر ہیں, ان کے حوالے میری کتاب میں موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفے سے ان بچوں کی جو ہے نا مینٹلی گروتھ بہت متاثر ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جن گھر میں بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں نا, وہ بچپن سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے سے کھیل کے لڑ کے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. وہ یہ تصور کے کم بچوں کی پرورش زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے, تصور ہی غلط ہے, اس کو اپنے دماغ سے نکالیں. ایک چیز رہ گئی ہے, 2 چیزیں رہ گئی ہیں, ایک ہے صحت اور ایک ہے سنبھالنا مشکل ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کے ایک بچہ ہوا, فوراً دوسرا بچہ ہو گیا, فوراً تیسرا بچہ ہو گیا, اب ایک بچہ 3 سال کا, ایک 2 سال کا, ایک 1 سال کا ہے, تو عورت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. غریب عورت کی, مالدار عورتیں تو آیا رکھ سکتی ہیں, ملازم رکھ سکتی ہیں, لیکن غریب عورت کیا کرتی ہے, اس نے خود سنبھالنا ہے, اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. ایک بچہ رو رہا ہے, ابھی اس کو چپ کرانے میں دوسرے نے رونا شروع کر دیا, اس کو چپ کرانے گئے تیسرے نے رونا شروع کر دیا, تو سنبھالنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر 2 بچوں کی پیدائش میں تھوڑا 2 سال کا, 1 سال کا, 1.5 سال کا وقفہ کر دیا جائے, تاکہ ایک اتنا سمجھدار ہو جائے کہ بہت ہی چھوٹا نہ ہو, تو وہ وقفہ جائز ہے شریعت میں, اور اس کی ایک معقول ریزن بھی بنتی ہے. لیکن ہم نے گاؤں دیہاتوں میں گئے, ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ وقفہ بھی لوگ نہیں کرتے. اس کے بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا والا ہے نا, وہ چھوٹے والوں کو خود ہی سنبھال رہا ہوتا ہے. سارے بچے ایک ساتھ تو برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہو جاتے نا. ظاہر ہے جب آپ کا چھٹا بچہ پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا بھی تو ہو چکا ہے, یا بیٹی ہے یا بیٹا, تو وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. لیکن خیر, اگر کوئی اس بیس پہ 2 بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرتا ہے کہ بھئی یہ ماں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, 2-3 ہو گئے, اب تھوڑا چوتھا والا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تاکہ جو ہے نا, اور ماں تھک جاتی ہے, تو مالداروں کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے, وہ آیا رکھ لیں. لیکن زیادہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ غریب بچوں کی پیدائش نہیں روک رہا, مالدار لوگ روک رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس تو پالنے کے وسائل بہت زیادہ ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ جو آج کل خوشنما نعرے ہیں نا بچوں کی پیدائش روکنے کے, یہ نعرے صرف خواتین اپنی ٹینشن سے بچنا چاہتی ہیں, وہ قوم کو نسل دے ہی نہیں رہی ہیں, وہ اپنے شوہر کو اولاد دینا ہی نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہیں بس ہم عیش کی زندگی گزاریں. اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی, اور ایکچولی یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. مقصد ہے کہ آپ پیڑے کھائیں, بس بیٹھ کے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں معذرت کے ساتھ. یہ فلسفہ ہے مالدار گھروں میں زیادہ تر. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ بھئی ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. تو عورت کو بھی چاہیے اولاد نہ روکے, یہ اولاد دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے باعث فخر بنے گی. آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے گا. میں 1000 گز کے بنگلوں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیے اور بندے ہی نہیں رہنے والے اس میں. بھئی آپ گھر جب بڑا بنا رہے ہو تو بندے تو ہوں, آپ کی اولاد تو اتنی ہو کہ بڑھاپے میں آپ کی بہویں ہوں, آپ کے داماد ہوں, پوتے نواسے ہوں, لائف کو انجوائے کریں آپ. وہی بات ہے, 1000 گز کے بنگلے ہوتے ہیں, 2 بچے ہوتے ہیں اس میں, ایک امریکہ گیا ہوا ہوتا ہے, ایک جناب کہیں آسٹریلیا گیا ہوا ہوتا ہے, بوڑھے ماں باپ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک آدھ کہیں بہو ٹہل رہی ہوتی ہے, وہ بھی لفٹ نہیں کراتی, اس کی بھی آگے اولاد نہیں ہوتی کہ پوتے نواسے ہی دے دے اپنے ساس سسر کو, تو یا اپنے ماں باپ کو. تو یہ سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے, تو ان خوشنما نعروں میں نہ آئے. ایک آخری چیز رہ گئی جو معقول ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ عورت کی صحت خراب ہو رہی ہے. تو اس میں بھی خوب سمجھ لیں کہ نیچر سے بغاوت کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے, نیچرل لائف سے صحت خراب نہیں ہوتی. میرے پاس اس کی بھی ریسرچ ہے. جو ریلائبل ڈاکٹرز ہیں, گائنی کی جو لیڈی ڈاکٹر یا میل ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہیں, ان کی تحقیق ہے کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے اچھی ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. وقتی طور پر ویکنیس ہوتی ہے لیکن وہ ریکوری ہو جاتی ہے. جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ ایک دم ڈھیلے ہو جاتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, لیکن ایکسرسائز کرنے سے آپ کی صحت بڑھتی ہے بالآخر. تو عورت جب حمل سے یا ولادت کے عمل سے گزرتی ہے اس وقت یقیناً اس کی صحت متاثر ہوتی ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے. آپ اپنی سوسائٹی میں اپنی ریلیٹو رشتہ دار خاتون میں دیکھ سکتے ہیں, جن کی اولاد زیادہ ہوگی وہ دیر تک جوان رہتی ہیں, جنہوں نے بچے روک دیے وہ بڈھی ہو جاتی ہیں بہت جلدی. تو یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے ہوں گے تو عورت نڈھال ہو جائے گی, بڈھی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. حمل روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے. پراپر بچے پیدا ہوتے رہے, آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی رہتی ہے اور آپ ینگ رہتی ہیں بہت دیر تک. تو ہم نے تو ایسی عورتیں دیکھی ہیں 12 بچے ہیں, تو ان کے جو ہے نا پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں بیٹی کون سی ہے اور ماں کون سی ہے, کیونکہ ینگ ایسی لڑکیاں ینگ رہتی ہیں جو
नस्ल ना रोकें। लेकिन प्रोपेगेंडा इतना फैमिली प्लानिंग वालों ने किया है कि लोग इन बातों पे अब हंसते हैं, तो आप हंस लें, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह क़यामत के दिन। दुनिया में तो हम इतना ही समझा सकते हैं आपको, बल्कि बुढ़ापे में ही पता चल जाएगा आपको कि आपने अपनी लाइफ कैसे बर्बाद की है नस्ल रोक के। गोरों को तो पता चल गया है, लेकिन अब उनकी हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो पा रही इसमें। तो वाकई किसी औरत की सेहत अगर खराब हो रही हो, जैसे कोई बीमार है, कमजोर है, तो फिर वो नस्ल रोक सकती है। लेकिन मैंने बताया कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर वाकई हो तो रिलायबल डॉक्टर्स रिकमेंड करें कि भाई इसके अगर दूसरा बच्चा हुआ तो इसको वाकई नुकसान होगा, तो एक डॉक्टर से नहीं 8-10 डॉक्टरों से या 2-4 डॉक्टरों से आप मालूमात ले लें। तो अगर वाकई किसी को नुकसान का अंदेशा है तो फिर रोकने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक बच्चा हुआ, औरत बहुत कमजोर हो गई है, दूसरा बच्चा होने से मरने का खतरा है, या ये खतरा है कि बहुत ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी, तो फिर रोका जा सकता है, इसलिए बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या वैसे ही आप अगर कभी बाज़ दफ़ा सफर में होते हैं, आपको ये डर है कि प्रेगनेंसी हुई तो सफर मुतासिर होगा, तो भी हमल रोका जा सकता है। हज करने जाना है, प्रेगनेंसी हो गई तो हज का सफर रह जाएगा, या कहीं घूमने फिरने जाना है, प्रेगनेंसी हो गई तो ट्रैवलिंग रह जाएगी, तो ये एक वक्ती ज़रूरतों की बेसिस पे हमल रोकना जायज़ है। सहाबा भी इस बेसिस पे रोक लिया करते थे, माने हमल तदबीर इख्तियार कर लिया करते थे। बाज़ दफ़ा ये है कि किसी सहाबी ने सफ़र करके जाना है, बीवी भी साथ में, तो अब जाहिर है वो सफ़र के दौरान प्रेगनेंसी हो गई तो औरत की तबीयत तो ख़राब होती है आमतौर पे, तो वो ऐसे वक्ती ज़रूरतों के पेश नज़र अगर कोई माने हमल तदबीर इख्तियार करता है तो वो बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है।